السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف الشهر۔ القرآن۔ وعن عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ واجب الاحترام، ذی عزت ناظرین کرام، آج کل جو ایام چل رہے ہیں یہ ماہ مبارک کے آخری 10 دن چل رہے ہیں۔ ماہ مبارک کے آخری 10 دن ہم لوگ بحمدللہ تعالی گزار رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ہمیں حمد اور ثنا بیان کرتے ہوئے، حمد اور ثنا بجا لاتے ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری جانب سے کروڑوں درود السلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ جیسا کہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ مبارک کے آخری 10 دنوں میں قیام اللیل کیا کرتے تھے۔ خصوصاً اس سے پہلے بھی 20 دنوں میں کرتے تھے، لیکن جو آخری 10 دن ہوتے تھے، علماء اسلام کی نقطہ نظر سے یہ بات میں آپ سامعین حضرات سے کہتے ہوئے کہتا ہوں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بالکل راتوں رات یا تو نماز اللہ کے حضور پڑھا کرتے تھے یا مبارک قرآن کی تعلیم ہوا کرتی تھی، یا اللہ کے سامنے دعا کے ذریعے گڑ گڑاتے تھے: اے میرے اللہ، ہمارے گناہوں کو، میری امت کے گناہوں کو، میرے صحابہ کے گناہوں کو بار اللہ معاف فرما۔ اللہ رب العزت کہ محبوب پیغمبر علیہ السلام یہ چیز بھی واشگاف کرتے ہوئے فرماتے ہیں: میں آپ کو بالکل متعین کر کے یہ بتاتا لائلۃ القدر کون سی رات ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے دو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، جب میں اس پوائنٹ پہ پہنچا تو میری مبارک کانوں میں وہ آواز، وہ لڑائی اور جھگڑا ٹکرائی، اللہ رب العزت نے اسی اثنا میں میرے دل مبارک سے وہ علم اٹھا لیا، اور پھر میں بالکل متعین ہو کے یہ کہہ نہیں سکتا ہوں کہ لائلۃ القدر کون سی رات ہے۔ البتہ ماہ مبارک کے آخری 10 دنوں میں جو 5 طاق راتیں ہوتے ہیں، آپ ان میں اسپیشلی ان 5 راتوں میں لائلۃ القدر کو حاصل کرنے کی، ڈھونڈنے کی کوشش کرو، اور اس لائلۃ القدر کو جو اللہ کے حضور اس مبارک رات میں قبول ہوگا، اللہ رب العزت اس کے 80,000 سال کی بات لکھ دیتا ہے، اور جتنے بھی گناہ اس نے زندگی میں کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ بفضل اللہ وہ معاف کرا دیتا ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ کوئی بندہ ہے جس کو اللہ رب العزت اس رات میں یہ کہہ دے: اے بندے، اے میرے بندے، آپ نے جو مانگا میں نے آپ کو وہ عطا کیا۔ اس کے لیے شرط یہ ہے، عاجزی شرط ہے، انکساری شرط ہے، اور اللہ کے سامنے
اللہ کے سامنے بڑے ہی مدبرانہ انداز سے مانگنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ کا نزول دنیا والوں کی طرف سے ہوتا ہے، آسمانی اولیاء کی طرف آتے ہیں، پھر آواز دیتے ہیں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، آج اللہ اس کو معاف فرما دے گا، ہے کوئی مدد چاہنے والا، آج اللہ ان کو مدد فرما دے گا، ہے کوئی کامیابی مانگنے والا، آج آپ کا رب کامیابی کے ساتھ آپ کو نوازے گا، انشاءاللہ ہمیں بھی نوازے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ فرمایا اللہ رب العزت یہ ندا دیتے ہیں دنیا والوں کی طرف سے، ہے کوئی قرضدار، ہے کوئی مرضدار، آج اللہ قرض سے نجات دے گا، آج اللہ بیماریوں کو دور فرما دے گا۔ لہذا اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں، عائشہ اگر آپ نے یہ رات پائی تو آپ اس رات میں یہ دعا مانگا کرو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یا الہ العالمین آپ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا الہ العالمین آپ امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے مقدس فرقان میں فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا ہم نے انزلناہ نازل کیا فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کو نازل کیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں محبوب پیغمبر، وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانو، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے اتنا بڑا تحفہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت اس انداز میں بات کرتا ہے، اے دنیا والو، وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانو یہ لیلۃ القدر کتنی بڑی عظیم اور مرتبت والی رات ہے۔ لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر جو ہے، یہ مبارک رات جو ہے، خیر من الف شہر، یہ 1000 سالوں سے، 1000 مہینوں سے، 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس میں ملائکۃ المقربین، اس میں جبریل امین علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، پھر ڈھونڈتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق۔ زمین میں کوئی پکارنے والا ہے، زمین میں کوئی مشکلات میں پھنسا ہوا ہے، آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ تمام معاملات لے جائے گا، یا الہ العالمین آپ کے بندے فلاں فلاں جگہ پہ آپ کے حاجت مند تھے، اے جبریل وہ کیا مانگا کرتے تھے، الہ العالمین وہ عفو اور درگزر مانگتے تھے، وہ صحت اور عافیت مانگتے تھے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میری اذن سے ملائکۃ مقربین زمین پہ ہوتے ہیں، اور صبح سویرے تک یہ پیغام لکھ لیتے ہیں کون کون ہے، کون کون خوش نصیب ہے جس کو اللہ رب العزت اس رات میں مغفرت فرما دے گی۔ لہذا میری بھائیوں، اللہ رب العزت یہی کچھ فرماتے ہیں اپنے پاک کلام میں، قرآن حکیم، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ہر کوئی یعنی اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کا اذن ہوتا ہے ان کو، سلام، پھر سلامتی ہے پوری امت کو، پھر سلامتی ہے ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ، سلام ہی حتی مطلع الفجر، جو صبح تک جاگے ہوئے ہوتے ہیں، انتظار میں ہوتے ہیں اللہ کی رحمت کو۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ مبارک رات نصیب فرما دے، ہماری گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دے، ہمارے جو والدین ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ان کے بڑے اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے جو لواحقین رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، اور اللہ رب العزت ہمیں ریاکاری سے بچا دے، تقوی شاری ہمارے اندر اللہ رب العزت پیدا کر دے، اور آنے والے جو ہماری نسلیں ہوئے انشاءاللہ وہ سرسبز و شاداب اور خوشحال ہوگے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔